ہر جگہ یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اس زمانے میں وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے جو آخرت کا کام کرتی ہے، آخرت کے لیے کام کرتی ہے۔ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آج ایسے دنیا میں ہو، ایسے گھر میں ہو جہاں تم عمل کر سکتے ہو، حساب نہیں لیا جائے گا تو تم کو عمل کرنا چاہیے اس دنیا میں رہ کر، اچھے کام کیجیے۔ التودۃ فی کل شیء خیر الا فی عمل الاخرہ۔ ہر کام کے لیے تاخیر، ڈھیل، ڈیلے بہتر ہو سکتا ہے لیکن آخرت کے کام کے لیے نہیں ہو سکتا۔ نماز میں آپ تاخیر نہیں کر سکتے، کسی کی جان بچانا ہے تو آپ تاخیر نہیں کر سکتے۔ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، آج تم دنیا میں ہو، عمل تمہیں کرنا ہے، حساب نہیں لیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلٍ، اور تم کل کے دن آخرت میں پیش ہوگے اللہ کے سامنے، تم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تمہارا حساب لیا جائے گا، تم کو عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی وہاں پر۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جو دنیا میں عمل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی طرف دیکھے، اور جو آخرت میں اچھا نتیجہ چاہتا ہے، اچھا رزلٹ چاہتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی طرف دیکھے۔ دنیا میں آج کرپشن ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں ظلم ہے آج دیکھتے ہیں، ایکسپلائٹیشن ہے آج ہم دیکھتے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آخرت بھلا دی گئی ہے۔ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا آخرت کے مقابلے میں؟ تو جو بھی گروہ، جو بھی قوم، جو بھی نیشن دنیا میں رہ کر نقصان پہنچاتا ہے اپنے کو بھی اور دوسروں کو بھی، اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے، اور جو آخرت کو یاد رکھتے ہیں دنیا میں اچھا کام کرتے ہیں، وہی تاریخ بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تاریخ ساز امت بنایا کہ جس زمانے میں ہم ہیں اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوں، آخرت کے لیے کام کرنے والے ہوں تو ہم کو مٹا نہیں سکتا۔ امام حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فالوورز کو، اپنے رفقا کو یہی بات بتائی تھی کہ وہ قوم جو جینے کا عزم کر لے اس کے مرنے کا سوال نہیں، موت اس سے دور بھاگتی۔ تو جو لوگ آخرت کے لیے کام کرتے دنیا میں مرتے نہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ قرآن کریم ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ مرتے ہیں اللہ کے راہ میں وہ زندہ ہوتے ہیں، ولیکن لا تشعرون، تم کو معلوم نہیں، اس کا علم نہیں ہے، تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو معاملہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ لپ سروس ہے، لپ سروس۔ ہم دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتا ہے وہ معاشرے کو بدل کر بھی دکھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ذریعے سے۔ آپ کا اسوہ بدلنے کے لیے دنیا میں آئے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ آپ علیہ السلام نے یہ زندگی بدل دی انسانوں کی، یہی بہار ہے، زندگی میں رونق آ گئی انسانوں کی، ظلمات سے وہ روشنی میں آئے۔ عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی، عورتوں کی عزت کرنے لگے، یتیم کا مال لوٹتے تھے، یتیم کے سرپرست بن گئے، انسانوں کے حقوق لوٹتے تھے، انسانوں کو حق دلانے والے بنے، خدا کو نہیں مانتے تھے، خدا کو ماننے والے بنے۔ ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن انسانی زندگی کا آپ علیہ السلام کے حیات مبارک میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اسوہ وہی فکر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، وہی تڑپ، وہی جذبہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت دلدل سے نکلے اس ظلم کے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی طرف دیکھے۔ کثرت سے یاد کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کی جائے، اللہ کے حکم کو جاری و ساری کیا جائے، وہ کاروبار، وہ بزنس ذکر ہے جو اسلامک پرنسپل پر کیا جاتا ہے، وہ انسٹیٹیوشن ذکر ہے جو اسلامک پرنسپل پر چلتی ہے، چاہے فائنینشل انسٹیٹیوشن ہو یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہو۔ ذکر کے معنی یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کا نام لے، اس کی بھی تلقین کی گئی ہے، فضیلت بتائی گئی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ذکر یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کو مانا جائے۔ آدمی اگر کرپشن میں ملوث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کو یاد نہیں رکھا ہے، خدا کو یاد رکھے گا تو وہ کرپشن میں مبتلا نہیں ہوگا، کرپٹ پریکٹسز اس کے نہیں ہوں گے۔ کیسے زندگی بھر خدا کے احکامات کی پابندی کی جائے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، جو اچھے کام کرنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کو رونق دینا چاہتا ہے، اٹریکٹیو بنانا چاہتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کرناٹک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس طرح سے انٹروڈکشن ہونا چاہیے کہ جس طرح سے دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں اور ان کے جو مذہبی شخصیات ہیں، ان کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کو جس طرح سے پوچھتے ہیں، ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف کا ترجمہ کرنے کے بعد یہ ذمہ داری ہماری اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کی شرح نہیں لکھی گئی ہے، شرح مجھے اور آپ کو کرنی ہے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے۔ وہ تو ایک پلین ٹرانسلیشن ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، بہت بڑا کام ہے الحمدللہ، اس کے ترجمان ہمیں بننا چاہیے۔ یہاں کے بندگان خدا پر ہم یہ بات واضح کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آج کی بلکتی سسکتی انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا۔ لا سبیل الا الاسلام، اللہ اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ عزم اگر ہمارے اندر پیدا ہو اور یہ کمٹمنٹ ہمارا اپنا ہو تو یقیناً ہم معاشرے کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا ایک اور اہم پہلو جس پر میں مختصر گفتگو کرتے ہوئے بات ختم کروں گا، جس کا ذکر ہمارے شیخ محمد کارکن صاحب نے بھی کیا، عربی میں جو انہوں نے کہا اس سے میں نے سمجھا کہ ایک ویژنری مومن ہونا چاہیے، ہم ایک ویژنری مسلمان ہونا چاہیے۔ جب ہم ایک ویژن فارم کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب یہ کلمہ عام ہوگا، جب اس کلمے پر لوگ عمل کریں گے تو ایسی سچویشن پیدا ہوگی، ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ ایک عورت تنہا سفر کرے گی، اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ آپ علیہ السلام کا ویژن، تم یہ کلمہ قبول کر لو، عرب اور عجم تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ سراقہ کو آپ علیہ السلام نے خیسر اور کسرا کا کنگن پہننے کی بشارت دی، یہ سب باتیں صحیح ہوئی۔ آپ اور میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارا بھی اپنا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے بدلیں۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکثریت شرک کی طرف جا رہی ہے وہ صحیح ہے، وہ اپنی طرف صحیح ہے اور ہم اپنی طرف صحیح ہے؟ یہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا باخل النفس، اپنے آپ کو بھلا دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا اور ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ اسوہ رسول علیہ السلام۔ انسانیت شرک کی طرف بڑھ رہی ہے، اکثریت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ شرک میں مبتلا ہے، اور ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اسوے کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی اقدام اس میں نہیں ہوتا۔ ہمارا اپنا ایک ویژن ہو، ہر ایک فرد کا، انڈیویجول کا بھی اور آرگنائزیشن کا بھی۔ یہ ہمارے درمیان کی جو ان ہاؤس فائٹنگ ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ ان ہاؤس فائٹنگ سے کوئی فائدہ نہیں، نہ میں آپ سے جیت سکتا ہوں نہ آپ مجھ سے جیت سکتے ہیں، ہم سب ہیں ونرز، ہم سب ہیں اللہ اس کے رسول کے ماننے والے، ہماری اور جیت ہار کا کیا سوال ہے؟ ہم کو تو معاشرے سے گفتگو کرنی چاہیے، اس کے مسائل سے ہم کو دلچسپی لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَنْظُرُنَّ أَحَدُكُمْ مَنْ الَّذِي يَتَمَنَّى، تم میں سے ہر ایک فرد دیکھے کہ وہ کیا تمنا کرتا ہے، کیا ویژن فارم کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يُكْتَبُ لَهُ، اس کو نہیں معلوم کہ اس کی تمنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا اجر لکھتا ہے۔ آپ ایک ویژن فارم کریں، ایک تمنا کریں کہ ہم اس منگلور شہر کو بدلیں گے، یہاں جو مسلمانوں میں اور برادران وطن میں گیپ ہے، خلیج ہے، ہم اس کو کم کر دیں گے۔ آپ اگر نہ بھی کم کر سکیں کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ یہ آپ ویژن کریں کہ یہاں جو ہمارے اپنے تعلیمی ادارے ہیں ان کو مثالی بنائیں گے کہ یہاں جو طلبہ نکلیں گے، یہاں سے جو طلبہ نکلیں گے وہ ملک اور ملت کا نام روشن کرنے والے ہوں گے، اور عملاً جب ایسا ہوگا تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ ویژن فارم کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جب ہم زمانے میں رہیں تو زمانے کے امام بنیں، زمانے کو چلائیں ہم۔ یہ اکثریت اقلیت کا معاملہ تو دنیا والوں کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یقیناً ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب ہم اس عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو زمانہ ہمارا اپنا ہوتا ہے اور ہم زمانے کو ڈکٹیٹ کرنے والے بنتے ہیں، زمانے کو ڈائریکشن دینے والے بنتے ہیں، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کو اسی طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس لیے ہوئی تھی کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ آج بھی لوگ اندھیرے میں ہیں، آج بھی اندھیرا پایا جاتا ہے، اور ہم موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ ہم کو چاہیے کہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر توجہ دینے کی توفیق دے، غور کرنے کی توفیق